بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ اے نبی من جملہ پیغمبروں کے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اے نبی ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 3422 کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند حسن لذاتی ہی آپ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے شام تک آسانی عطا ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے صبح تک آسانی عطا ہوگی، یعنی اس کے دن و رات آرام و راحت سے گزریں گے۔ اب سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں یاسین ہے، ان کا پورا بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یاسین سے مراد اے انسان ہے، بعض کہتے ہیں حبشی زبان میں اے انسان کے معنی میں یہ لفظ ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، کہ بالیقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے، اچھے، مضبوط اور عمدہ، سیدھے اور صاف دین پر آپ ہیں۔ یہ صراط مستقیم رب رحمان و رحیم کی ہے، یہ دین اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے جو عزت والے اور مؤمنوں پر خاص مہربانی کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الآیہ، اور بالیقین اے نبی آپ راہ راست کی رہبری کرتے ہیں، جو اس اللہ کی طرف سیدھی راہ ہے جو آسمان و زمین کے مالک ہیں اور جس کی طرف تمام امور کا انجام ہے، تاکہ آپ عربوں کو اے نبی ڈرائیں جن کے بزرگ بھی ہوشیار نہیں کیے گئے، جو محض غافل ہیں۔ ان کا تنہا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ دوسرے اس تنبیہ سے الگ ہیں، جیسے کہ بعض افراد کے ذکر سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی ساری دنیا کی طرف۔ اس کے دلائل بسط و تفصیل سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا قول ثابت ہو چکا ہے، انہیں تو ایمان نصیب نہیں ہونے کا، وہ اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہی رہیں گے۔